کیا آپ کو نہیں پتا کہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے اور رب تبارک و تعالی ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے، لیکن رب تبارک و تعالی درود پڑھنے کی وجہ سے میری امت پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بلکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی ان پہ 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ہم ایک بار درود پڑھے تو رب تبارک و تعالی ہمارے اوپر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی پڑھ لیا جائے تو کیا کہنا۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو شعر بہت سادہ اور سمپل ہے، لیکن وہ شعر مجھے بہت محبوب ہے۔ اس شعر کو میں بار بار پڑھا کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ دیکھیں کتنا سادہ اور کتنا سمپل شعر ہے، لیکن کتنا محبوب اور کتنا اچھا شعر ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آ جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ اس لیے کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یار اگر ہم کسی گلی اور بازار سے گزرے، جب ہم روز کسی گلی اور بازار سے گزرے اور روز کوئی بزرگ یا کوئی بچہ ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، یہ کتنا اچھا بچہ ہے جو روز ہمیں سلام کرتا ہے۔ بلکہ ایک دن خود ہم رک کر پوچھیں گے کہ بیٹے تم کس کے لڑکے ہو، تم کتنے اچھے ہو کہ تم ہمیں روز سلام کرتے ہو۔ جب ہم نبی کی بارگاہ میں روز سلام پیش کریں گے تو آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جو روز میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے کی عادت ڈالیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جب آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے وصال کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھے؟ کیا ہم آپ کے وصال کے بعد بھی جمعے کے دن کثرت سے آپ پر درود پڑھتے رہے؟ تو آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے نبیوں کے جسم کو مٹی پر کھانا حرام کر دیا، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے، سلام پڑھنے کی عادت ڈالے۔ تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے بے حد پسند ہے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے اور رب تبارک و تعالی ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بلکہ یہاں پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے وقت کے 4 حصے کروں گا اور چوتھائی حصہ میں آپ پر صرف درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ تو آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شئت وإن زدت فهو خیر، جیسی تمہاری مرضی، لیکن درود کے مقدار کو ذرا بڑھا لو تو اس میں تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 2 حصے میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزاروں گا
اور بقیہ جو 2 حصے ہیں ان میں اور وظائف کر لیا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت، جیسی تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار کو اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اس میں اور اچھا ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب میں 3 حصے آپ پہ درود پڑھنے میں گزاروں گا اور 1 حصہ جو ہے اس میں دیگر اور وظائف کر لیا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ما شئت، جیسی تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار کو ذرا اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا، سارا وقت میں آپ پہ کثرت سے درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ تو سنو میرے نبی نے کیا جواب دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے تمام غموں سے آزاد کر دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے آج ہم اپنے خالی وقت کو لہو لعب میں، دنیاوی فضول باتوں میں ہم اپنے وقت کو خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم ہنسی مذاق میں گھنٹوں وقت کو برباد کرتے ہیں، لیکن ہمیں نصیب نہیں ہوتا کہ ہم درود پاک کا ورد کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ بلکہ درود شریف کے فضائل کو کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر صرف ایک روایت میں آپ کے ذہن کے لیے بیان کروں تاکہ آپ سمجھیں کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے۔ ایک کتاب ہے درود شریف کی مناسبت سے، جس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہے، جو اس کتاب کے رائٹر ہے، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی، یہ اس کتاب کے مصنف اور رائٹر ہے، اور یہ کتاب شروع بھی درود شریف سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود شریف سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب بالکل درود شریف سے بھرا ہوا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ یہ کتاب میں لکھوں؟ تو حضرت محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور اسی واقعے میں نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں صرف درود شریف کی فضیلت ہو، جس میں صرف درود شریف سے بھری ہوئی کتاب ہو۔ میں نے اسی وقت یہ قسم کھا لی تھی کہ میں درود شریف کی ایک کتاب لکھوں گا۔ تو سائل نے، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ تو محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک علاقے میں تھا اور مجھے نماز ظہر یا نماز عصر پڑھنی تھی اور اس کے لیے مجھے وضو کرنا تھا۔ میں نے پانی تلاش کیا لیکن پانی مجھے کہیں مل نہ سکا۔ مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں اس کنویں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کنویں میں پانی تو تھا لیکن پانی بہت گہرائی میں تھا اور پانی نکالنے کے لیے وہاں پر کوئی ڈول اور رسی بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں سوچ میں تھا کہ پانی کس طریقے سے نکالوں۔ تو محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ اسی کنویں سے بالکل جڑا ہوا ایک غریب آدمی کا گھر تھا، اور اس غریب آدمی کا جو کچا گھر تھا، اسی گھر کے چھت پر ایک 6 یا 7 سال کی معصوم سی لڑکی کھیل رہی تھی۔ حضرت محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ جب میں پریشان تھا کہ پانی کس طریقے سے نکالوں، تو اس لڑکی نے جب مجھے دیکھا کہ میں پریشان ہوں تو وہ لڑکی اپنا کھیل بند کر دیتی ہے اور میری طرف متوجہ ہوتی ہے اور مجھ سے سوال کرتی ہے من انت، تم کون ہو؟ تو میں جواب دیتا ہوں انا محمد بن سلیمان الجزولی۔ میں اپنا تعارف اس لڑکی سے کرواتا ہوں تو وہ لڑکی کہتی ہے چچا آخر آپ کو میں پریشان دیکھ رہا ہوں، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو محمد بن سلیمان کہتے ہیں بیٹی مجھے نماز پڑھنا ہے اور اس کے لیے وضو کرنا ہے، اور کنویں میں پانی تو ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں جب میرے لبوں سے یہ جملے نکلے تو وہ لڑکی میرے ان جملوں کو سن کر مسکراتی ہے اور مسکرانے کے بعد کہتی ہے چچا کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ آپ کے ولایت کے ڈنکے پورے بستی میں بج رہے ہیں، آپ کے نام کے ڈنکے پورے مصر میں بج رہا ہے، اور آپ ہو کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، آپ سے کنویں سے پانی نکالا نہیں جاتا۔ تو محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹی شاید تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تم نے میری بات کو نہیں سمجھا، میں کہہ رہا ہوں کہ پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے۔
تو محمد بن سلیمان کہتے ہیں اس لڑکی نے کہا چچا کنویں سے پانی کس طرح نکالا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں جو اس کا چھت بالکل کنویں سے جڑا ہوا تھا وہ لڑکی نیچے نہیں اتری چھت سے، بلکہ چھت کے اوپر ہی سے وہ کنویں کی طرف جھکی اور کنویں میں تھوک دی۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ لڑکی کا تھوک کنویں میں پہلے گیا یا کنویں کا پانی اوپر آیا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں جیسے ہی اس لڑکی نے کنویں میں تھوکا کنویں کا پانی اوپر آیا اور فوارے کی طرح بہنے لگا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں وضو کرنا بھول گیا اور اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی میں وضو بعد میں کروں گا۔ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر محمد بن سلیمان نے کہا کہ بیٹی میں وضو بعد میں کروں گا، لیکن پہلے یہ بتا میں خدا کی عزت و جلال کی قسم تجھے دیکھ کر یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو یہ بتا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ نے تجھے یہ بلند مقام کیسے نوازا، اتنی چھوٹی سی عمر میں تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندی کیسے عطا فرمائی۔ تو اس لڑکی نے پھر جواب دیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بلند مرتبے کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو محمد بن سلیمان نے کہا کہ بیٹی مجھے معلوم تو ہے، مجھے پتا تو ہے، لیکن میں تیرے لبوں سے سننا چاہتا ہوں، تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے یہ بلند مرتبے کیسے عطا فرمائے۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ محمد بن سلیمان اگر تم میرے اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو سنو میرا راز کیا ہے۔ وہ لڑکی فرماتی ہے کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر چھوٹی تو ضرور ہے لیکن اپنے نبی پر کثرت سے ہمیشہ درود پڑھنے کی برکت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دی۔ یہ اپنے نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ مقام عطا فرمایا، اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ مقام سے نوازا۔ مسلمانوں غور تو کرو کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی کو اللہ نے درود پاک کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا۔ اس لڑکی نے کہا چچا اب پانی آپ کے سامنے ہے، اب آپ وضو کر لے، جو کثرت سے درود شریف پڑھے رب تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر ہی دیتا ہے۔ محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی پلٹا کہ وضو کروں، جیسے ہی جھکا وضو کرنے کے لیے تو اس لڑکی نے پھر پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ محمد بن سلیمان کیا آپ کو پتہ ہے جس نبی پر درود پڑھا جاتا ہے وہ نبی میرا کتنا کریم ہے؟ تو محمد بن سلیمان کہتے ہیں بیٹی میں جانتا تو ضرور ہوں اس نبی کو، لیکن مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ پہچانتی تم ہو، اس لیے تم بتاؤ کتنے کریم ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ محمد بن سلیمان میرے نبی اتنے کریم ہے کہ اگر میرا نبی کسی جنگل میں چلا جائے تو وہاں کے جنگل کے درندے جانور بھی اپنے جنگل کو چھوڑ کر میرے نبی کے دامن رحمت میں آ جائے، میرے نبی کے دامن رحمت میں آنا پسند کریں گے وہ جنگلی جانور بھی جنگلوں کو چھوڑ کر، اتنے کریم میرے نبی ہے۔ تو الغرض بتانا یہ تھا کہ اپنے قیمتی وقت کو یوں ہی برباد نہ کرے بلکہ کوشش کرے کہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے اور اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو درود شریف سے رغبت دلائے، درود شریف کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بیٹھائے۔ یہاں پر کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب اس لڑکی کی چھوٹی سی عمر میں یہ مقام ہے تو اس لڑکی کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھے آج ہر انسان نیک بننا چاہتا ہے، آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو لیکن خود نیک بننا نہیں چاہتا۔ آج جب تک ہم نیک نہ بنیں اس وقت تک ہماری اولادیں نیک نہیں بن سکتی، اس لیے کوشش کرے کہ خود نیک ہو اور پھر اپنی اولادوں کو ترغیب دے، درود شریف کی محبت ان کے دلوں میں بسائے۔ اس لیے کہ جب چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی کا یہ مقام ہے تو سوچئے کہ اس لڑکی کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا، جن ماں باپ نے اس لڑکی کی پرورش کی اس ماں باپ کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو نبی کی محبت
اور درود کی محبت اپنی اولادوں کے دلوں میں بیٹھاؤ۔ الغرض بتانا یہ تھا کہ محمد بن سلیمان کہتے ہیں اسی واقعے کو جب یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا اسی وقت میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں صرف درود شریف کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ اسی واقعے کی روشنی میں نے یہ کتاب لکھی جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو درود شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام مسلمانوں کے